السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو RNN پوڈ کاسٹ میں. اور آج ہم ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جن کا نام جو ہے وہ پاکستان سے جڑا ہے، اور ہمیشہ پاکستان کا دفاع کرتے ہیں، بھلے وہ سرحدوں پہ ہوں یا پالیٹکس میں ہوں یا پھر میڈیا پہ ہوں. ہمیشہ پاکستان کا جو ہے وہ تحفظ کرتے ہوئے، دفاع کرتے ہوئے نظر آئیں گے. میری مراد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبدالقیوم صاحب سے ہے. ان سے آج آپ کی ملاقات کروائیں گے اور ان سے کچھ اہم سوالات پوچھیں گے پاکستان کے دفاع کے حوالے سے اور پالیٹکس کے حوالے سے. جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر اور سینیٹر جنرل عبدالقیوم صاحب. ان کو خوش آمدید کہیں گے پوڈ کاسٹ میں. السلام علیکم سر، جی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو. اچھا سر، یہ بتائیے گا، آپ بہت گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کی دفاعی معاملات کے حوالے سے. حالیہ دنوں میں دہشت گردی میں کافی اضافہ ہوا ہے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ کیا ہماری تیاری ہے آنے والے دنوں میں؟ کیا دہشت گردی بڑھنے والی ہے یا کم ہوگی؟ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو دہشت گردی پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے نا، یہ پارٹ آف بگر گیم پلان ہے، جی اور جس کے پیچھے انود و یہود ہے، اسپیشلی انڈیا. جی بیکاز ابھی جو ہزیمت ان کو اٹھانی پڑی ہے یہ 4 ڈے وار کے اندر، جی اور جتنی پٹائی ان کی ہوگی اور جتنی بدنامی ہوئی ہے جی خطے میں بھی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر، انہوں نے کہا ہم آپریشن سندور جاری رکھیں گے جی وداؤٹ رائم اور ریزن. پہلے بھی اٹیک پاکستان پہ کیا تو بے مقصدہ کیا. صحیح. مودی نے انڈیا کا نقصان کیا بجائے فائدہ کرنے کی، ٹھیک اور پھر مار کھائی اور پیچھے ہٹ گئے. ٹھیک. تو پھر ان کا یہ جاری رہے گا. ہوں، تو یہ جاری اسی صورت میں ہے کہ افغانستان میں پیسہ پمپ ان کریں، ٹھیک. ان کو انٹیلیجنس پرووائڈ کریں، ہوں، ان کو مال دیں، ویپن دیں، اور پاکستان کو بلیڈ کراتے رہیں. ٹھیک. یہ وہ ہارے ہوئے وہ ہے بندہ جس کی وہ ہے. تو ٹھیک. اس لیے یہ اس میں آپ سر جائیے. ٹھیک. لیکن اللہ کے کرم سے پاکستان ایک مضبوط ملک ہے. جی اس کی جو بہت سالڈ آرمڈ فورسز ہیں جو جی بین الاقوامی سطح پہ جن کی پذیرائی ہے، اور اس لیے جو یہ دہشت گرد ہیں، جی یہ 25 کروڑ ملک کے اوپر جو نیوکلیئر ہے، جو میزائل ہے، اور جس کے اندر بہادر اور جری لوگ موجود ہیں، جی. اس پہ یہ اوور کم نہیں کر سکتے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ افغانستان کے ساتھ تو ہمیشہ پاکستان نے سپورٹ کیا ہے، مہاجرین کو اتنا عرصہ افورڈ کیا ہے. اس کے باوجود بھی کیا اب طالبان گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں بہتر نہیں سوچ رہی بلکہ نیگیٹو سوچ رہی ہے؟ تو کیا افغانستان کے جو حوالے سے پاکستان کی پالیسی بھی تھوڑی سخت نہیں ہونی چاہیے اب؟ جی دیکھیں، پاکستان نے اپنا مفاد دیکھنا ہے نا. ہم پالیسیز میں سختی تو لا سکتے ہیں کہ تھوڑی سی ان کے اوپر پریشر ڈالیں، یہ ٹرانزٹ ٹریڈ کا جی اور ڈپلومیٹک پریشر ڈالیں. ٹھیک. لیکن پاکستان کے کبھی بھی مفاد میں نہیں ہوگا کہ کسی آل آؤٹ وار میں افغانستان کے ساتھ انوالو ہوں. یہ انڈیا کا خواب ہوگا کہ ایسے ہو. تو اس لیے ہمارے پاس وہ زیرو آپشن ہے، ایسے نہیں کرنا ہے. ہم نے، چونکہ افغانستان کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، اور یہ ہمارے عقب میں ایک ملک ہے جو لینڈ لاکڈ ہے، اور اس کی جو ایتھنک ہماری ڈویژن ہے، بائیفرکیشن ہے، وہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. تو اس لیے یہ ہے. لیکن جو ٹیررسٹ ہیں، جی کچھ افغانی اور کچھ جو پاکستان سے بھاگ کے گئے ہوئے ہیں، جی ان کو اوپر بے رحمی کے ساتھ آپ کو جانا ہوگا. ٹھیک. اور وہ ملک کے اندر ان کا سیل ہو یا وہ کراس کرتے ہوئے پکڑے جائیں، تو ان کے اوپر افواج پاکستان بالکل کوئی صحیح. کمپرومائز نہیں. اچھا، آپ فیلڈ میں بھی رہے ہیں تو آپ نے سچویشن کو بھی بڑے بخوبی دیکھی ہوئی ہیں چیزیں کہ جو بارڈر ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان، وہ انتہائی دشوار گزار رستوں پہ مبنی ہے اور کہیں پہ بھی کلیئرٹی بھی نہیں ہے. اس ساری سچویشن میں کیسے ممکن ہوگا کہ پراپر بارڈر سیل ہو، یا وہاں سے جو دہشت گردی کی لیکیج ہے یا جو لوگ یہاں پہ وہاں سے آ کے یہاں کارروائی کر کے چلے جاتے ہیں، اس کو کیسے روکیں گے؟ دیکھیے، بارڈروں کو مکمل سیل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کا جو صدرن بارڈر ہے میکسیکو کے ساتھ، وہ دیواریں شیواریں بناتے رہے. لیکن ایون دین، اور یہ بارڈر تو موسٹ ڈیفیکلٹ ہے ان دی ورلڈ. آپ یہ دیکھیں کہ 2640 کلومیٹر، ابھی یہ کہنا آسان ہے. جی جی 2640 کلومیٹر پہ آپ کتنی فوج کھڑی کریں گے جو روکے گی؟ تو اس لیے وہ جو پاسنگ ایریاز ہیں ان کے اوپر مانیٹرنگ ہے، اور باقی بھی ایئر سرویلنس وغیرہ ہے، فینسنگ بھی کی ہوئی ہے. تو یہ ٹرکل ڈاؤن ان کا اس طرح ہو رہا ہے. اس کو روکنے کے لیے ہماری موبائل ٹیمیں ہیں، ہماری ڈرون کا کوریج ہے، کیمروں کا کوریج ہے.
اور ہم جو ڈپلومیٹک پریشر ڈال رہے ہیں افغانستان پہ کہ بارڈر مینجمنٹ 2 سائیڈڈ ہوتا ہے، جہاں ہماری 1,500 پوسٹیں ہیں وہاں آپ کی کوئی پوسٹ نہیں ہے، کوئی 100-200 ہیں، ان کو آپ بیف اپ کریں اور آپ تعاون کریں انفارمیشن شیئرنگ میں، اور ہمارے ساتھ ہاٹ لائن آپ کے پاس ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈپلومیٹک ایفرٹ کے ساتھ افغان طالبان کو بتایا جائے کہ آپ کی عبوری حکومت ہے، آپ وعدہ کر کے آئے تھے کہ آپ نمائندہ حکومت بنائیں گے، آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. یہ جو دوحہ کا معاہدہ تھا اس میں پرپزلی آپ کے اس معاہدے میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نہ کریں، بیکاز ایک پاکستان نہیں، سارے پڑوسی آپ سے ڈر رہے ہیں، بیکاز وہ افیکٹ ہوتے ہیں. آپ تاجکستان میں بھی جا رہے ہیں، آپ ادھر بھی جا رہے ہیں. اس لیے جو حالیہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تاجکستان کے حوالے سے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کوئی نئی ڈائمنشن ہے یا صرف چائنا کو ٹارگٹ کرنا ہے، چائنیز کو ٹارگٹ کرنا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں یہ جو ہے نا چائنیز کو ٹارگٹ کرنے کے پیچھے تو انڈیا بھی ہے، ٹھیک، اور اس لیے را کے جو ہاتھ ہیں وہاں وہ اس طرح چل رہے ہیں. ٹھیک، لیکن جو تاجکستان میں انہوں نے کیا، چائنیز کو 3 کو ہلاک کیا ہے، دیٹ ری انفورسز آور ویو پوائنٹ کہ یہ جو دہشت گرد اور یہ ٹیررسٹ اکٹھے ہوئے افغانستان میں، یہ ڈینجر صرف پاکستان کا نہیں ہے، یہ سارے نیبرنگ کنٹری کا ہے اور سب کو پتہ ہے. ابھی آپ دیکھا امریکہ میں جو ہے وہ ابھی حال ہی میں وہ واقعہ ہوا، جی وہاں بھی ہوا. تو اس لیے یہ ریچ آؤٹ کریں گے ہر جگہ کے اوپر، اور القاعدہ کے بھی سگنیچرز ہیں، IS خراسان بھی ہے، BLA بھی ہے، TTP بھی ہے، مجید بریگیڈ بھی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے، ڈپلومیٹک، پولیٹیکل پلس کائنیٹک. صحیح. اچھا، انڈیا اب چھپ کے وار کر رہا ہے، وہ بھلے پراکسیز کی فارم میں ہو یا سوشل میڈیا پہ ہو. اچھا، اب انڈیا کو ابھی جو ہے وہ سبق آزمود اس کی پٹائی نہیں ہوئی، ابھی اس کے ذہن میں ہے کہ شاید پاکستان کو مزید جو ہے وہ کسی انگیجمنٹ میں لا سکتا، ابھی تسلی نہیں ہوئی انڈیا کی؟ دیکھیں انڈیا بہت بڑا ملک ہے، بڑی ڈیموکریسی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اسٹرینتھ بھی ہے، ایریا بھی بہت زیادہ ہے، افواج بھی ان کی بڑی بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے ان کو یہ جتنی ابھی ان کی ہزیمت ہوئی ہے یا یہ جو پاکستان کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے، جس کو امریکن کانگریس نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے، بین الاقوامی سطح پہ ہے، یہ ان کے لیے ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل ہے. دیٹ از وائی وہ جیسے مار کے لٹایا تو پھر اٹھ کے کہتا ہے اب کے مار تو دیکھو. تو یہ اب کے مار والا ہے مسئلہ. لیکن یہ اگر پھر پنگا لیں گے تو پھر مار کھائیں گے. انشاءاللہ پاکستان نے اپنا دفاع مضبوط رکھا ہوا ہے اور ٹھیک ہے، لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وائی آفٹر آل یو وانٹ ٹو سالو ایشوز تھرو وار. صحیح. آپ کو کیا، جب آپ کا پہلگام والا ایشو ہوا اور ہم نے بتایا کہ اس میں ہماری کوئی انوالومنٹ نہیں، اگر ہے تو آپ چیک کریں، تحقیقات ہونی چاہیے، انٹرنیشنل ہو. کوئی بھی سین کنٹری کا کوئی بھی ایسا اسٹیٹس مین ہیڈ ہو تو وہ کہے گا ٹھیک ہم کراتے ہیں، یا ہمارے پاس یہ ثبوت ہے، یا ہماری آرمی لیول پہ میٹنگ کرا دیں، ہاٹ لائن ملائیں اور بیٹھ کے کریں. لیکن یہ اس طرح وہ کر رہے ہیں تو آئندہ بھی یہ گیدڑ بھبکی ہیں، کر کچھ نہیں سکتے. صحیح. اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ دبئی ایئر شو میں جو ہے پہلے ٹرمپ صاحب 7-8 کی گواہی دیتے رہے ہیں، اب ایک اور طیارہ جو ہے کہتے ہیں خودکشی کر گیا. تو وہ انڈین ایئر فورس کی تو ہر جگہ پہ ہزیمت ہو رہی. ان کے درجنوں جہاز کریش کر چکے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کرپشن ریمپینٹ ہے. اور آپ نے یاد ہوگا کہ کانگریس کے ٹائم میں یہ بوفرز کی گنوں کا تھا تو راجیو پہ الزام لگتا تھا کہ کیا کیا. اس کے بعد بھی یہ جو اکٹھے کر کے لے رہے ہیں، اور یہ تو ان کا اپنا انٹرنل بنا ہوا جہاز، یہ تو ان کا اپنا پروجیکٹ تھا. ہاں 84 میں شروع ہوا، 2001 تک وہ پہلی فلائٹ اس کی ہوئی اور ابھی تک میں 30 بنے ہیں شاید. ہاں، اور یہ مارا گیا. ابھی اس کے اوپر مختلف کنٹریز نے اپنے کانٹریکٹ کینسل کیے. 1.2 بلین آرمینیا کا 1.2 بلین ڈالرز کا 12 جہاز لینے تھے، انہوں نے کیا. تو یہ اسی طرح ہوگا، جہاں مطلب ہے ان کا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ بھی کھوچل قسم کا ہے، اور اس کو بھی کبھی آگے کبھی پیچھے یہ کر رہے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں انڈیا پاکستان جنگ کی بات نہ کریں، اپنے لوگوں کی غربت کو کریں. یہ مودی نے خود بھی کہا تھا، ہم لڑیں گے لڑائی لیکن ہم غربت سے لڑیں گے. بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ کو غربت، یہ ہر الیکشن جب آتا ہے نا، بہار کا الیکشن آیا تو انہوں نے بات کیا
ماریں گے, گھس کے ماریں گے, ایک کریں گے, جیسے اسٹریٹ چائلڈ کرتے ہیں, چلڈرن کرتے ہیں, بس اس طرح. صحیح. تو اس میں ایک اور بھی ایک ثبوت آیا کہ جو رافیل کے حوالے سے جب فرانسیسیوں نے خود کہا ہے کہ جی ہمارا مشین تو ٹھیک ہے, چلانے والے میں شاید کوئی مسئلہ ہو, تو اب انڈیا کے پاس اور کیا ایسا رستہ ہے؟ وہ تیجس بھی فیل ہو گئے, رافیل بھی فیل ہو گئے, اب کسی اور ملک کے پاس جائیں گے, اس سے اب لیں گے, کیا کریں گے؟ جی دیکھیں, یہ تیجس یا رافیل فیل نہیں ہوئے, یہ انڈین پائلٹ اینڈ ٹریننگ یہ فیل ہوئی ہے نا. پوائنٹ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے نا کہ اٹ از دی مین بیہائنڈ دی گن دیٹ میٹرز. آپ اس کے ہاتھ میں ملینز آف ڈالرز کی یا بلینز آف ڈالر کی مشینری دے دیں, اگر وہ اس کو ایپٹ نہیں ہے ٹریننگ میں تو پھر مشکلات ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 1965 وار میں ہماری جو ٹرین رسال پور اکیڈمی کے ایم عالم, جی اس نے 1 منٹ کے اندر ان کے 5 جہاز گرا دیے. تو یہ ٹریننگ ہے نا, وہ کوئی جہاز کے اندر جادو تو نہیں تھا, یہ تو جہاز اڑانے والے کی بات ہے, حوصلہ ہے, ٹریننگ ہے, پروفیشنلزم ہے, وہ ہے. تو اس لیے انڈیا کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹریننگ پہ کانسنٹریٹ کریں. اس سے پہلے ان کو 1962 میں مار پڑی تھی چائنا سے. جی وہ بارڈر ڈسپیوٹ ہوا تو وہ اتنی یہ بھاگ کے پیچھے آئے کہ چائنا نے ان کو کہا رک جاؤ, ہم نہیں آ رہے آگے, ہم اس سے نہیں آنا چاہتے. صحیح. ریسنٹلی بھی وہ ایک انسیڈنٹ ہوا لداخ میں, وہاں سے بھی ان کو مار پڑی ہے. تو ہر جگہ پہ ان کو مار, محل میں ابھی یہ ان کو اتنی مار پڑ گئی, ان کو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اور یہ بڑی غلط پالیسی ہے ان کی. دیکھیں, قومیں غیور قومیں اوپر جاتی ہیں لوگوں سے لڑائیاں کر کے نہیں, آپ اپنے انٹرنل ایشوز کو کریں. آپ ان کی 2 درجن انسرجنسیز ہیں, لوگ موو کر رہے ہیں, کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں, جی آپ خالستان کے اندر ظلم کر رہے ہیں ان کو سکھوں کے ساتھ, منی پور میں کرسچینز کے چرچ جلا رہے ہیں, پھر آپ موئسٹ کو مار رہے ہیں, تاملس کو, آسامی, اور اوپر سے گیڈر بھگتیاں کہہ رہے ہیں کہ ہم سندھ جو ہے وہ انڈیا میں لے لیں گے, جو کبھی حصہ ہی نہیں رہا ہے. دیکھیں نا, یہ بڑی غیر سنجیدہ اور بڑی مذاق خیز باتیں ہیں, اور یہ انڈیا کو زیب نہیں دیتی. دیٹ از وائی ان کا جو بین الاقوامی امیج ہے شائننگ انڈیا کا, وہ دھرتی پہ گر گیا. اچھا, پاکستان کو دفاعی لحاظ سے تو کافی کامیابی ملی ہے, کیا سمجھتے ہیں اکانومی کے لحاظ سے بھی پاکستان کی معیشت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آنے والے سالوں میں کچھ بہتری ہوگی پاکستانی معیشت میں؟ جیسے ابھی کرنٹ گورنمنٹ کی جو کچھ جو ہے وہ 2 ممالک کے ساتھ بھی انگیجمنٹ ہیں, کیسے دیکھتے ہیں معیشت کو؟ دیکھیں انشاءاللہ بہتری ہوگی, وائی ناٹ, اور ہو رہی ہے. ایک وقت پہ ڈیفالٹ کی بات ہو رہی تھی, جی آپ کے ریزروز بہت ڈاؤن ہو گئے تھے, آپ نے پیمنٹس کرنی تھی, گورنمنٹ نے مینیج کر لیا ہے نا. ابھی ڈیفالٹ کی بات تو نہیں ہو رہی. ابھی تو IMF نے جہاں اور کرٹیسزم کی ہے کہ کرپشن ہے, جو کہ ہر کنٹری میں, ہر معاشرے میں ہے, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ ہو, اس کو کم کرنا چاہیے, بڑھنا نہیں چاہیے. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے میکرو اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بیٹر ہو رہے ہیں, اور آپ نے جو ریونیو کلیکشن کی بیس کو بیٹر کیا ہے, اور اس طرح کی جو انہوں نے بتایا کہ ڈیفالٹ سے بچایا ہے شورلی, تو آئی تھنک دے آر پازیٹیو. امپلائمنٹ جو ہے, یہ جو ان امپلائمنٹ ہے اس کی ریشو بڑی ہے تھوڑی, لیکن پہلے تو 20, 22, 24, 32 تک تھی, پھر یہ 2 سے بھی نیچے آئی, ابھی پھر یہ کچھ 7 پوائنٹ سمتھنگ ہے, لیکن اٹ از ناٹ گڈ. اس کو ہم کریں گے کنٹرول, کی جا رہا ہے. یہ کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ گورنمنٹ اپنے لیول پہ آڈٹ کرے یا ان چیزوں کو خود سے سارٹ کرے, بجائے اس کے کہ فارن ایجنسی آ کے بتا رہی ہے 185 صفوں کی جو ہے وہ یہاں پہ گڑبڑ ہے, یہ گڑبڑ ٹھیک کریں گے تو آپ کے معاملے ٹھیک ہوں گے؟ جی سچی بات ہے. یہ تو خود احتسابی کرنی ضروری ہے, اور اگر IMF نے اپنے ایکسپرٹس کے ذریعے اپنی ایک ویو دیا ہے تو اس کو بھی ہمیں آنر ضرور کرنا چاہیے, ان دی سینس کہ یہ دیکھا جائے کہ ہم یہ جو ہماری فالٹ لائنز ہیں ان کو بہتر کیسے کیا جائے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو نگیٹ کریں. جہاں ضروری ہے, جہاں ان کی رپورٹ میں کوئی بگز ہیں وہ ضرور ہائی لائٹ کی جائیں, لیکن جہاں آپ یہ دیکھیں کہ یہ پوائنٹ ان کا بالکل ویلڈ ہے, وہاں اس میں ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. کوئی آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں کوئی انفلیشن میں کمی یا ڈالر جو ہے وہ مضبوط ہوتا دیکھ رہے ہیں آنے والے؟ یہ ڈالر ابھی دیکھیں کل بھی 30 پیسے کم ہوا ہے, یہ تو 282 پہ تھا, ابھی 280 پہ ہے, تو اسٹیبلائزیشن ہے. اور جب اکانومی مضبوط ہوگی, فارن ایکسچینج ریزروز آپ کے پاس ہوں گے, پروڈکٹیوٹی ہوگی, گروتھ ہوگی,
تو آپ کی آٹومیٹکلی آپ کی کرنسی بھی مضبوط ہوگی. صحیح. تو آئی ایم شیور کہ اس پہ لوگ جہاں پاکستان بہت سارے محاذوں پہ جنگ لڑا ہے، ایک اور بھی جو ہے محاذ بڑا سرگرم ہے، وہ ہے 5th جنریشن وار. سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایسے جو ہے وہ مبالغہ آرائی کی جا رہی ہے، فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے، اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز ایسی پاکستان کے خلاف جنریٹ. تو اس کو کیسے پاکستان کاؤنٹر کرے گا، یا اس کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں کہ اس کو کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں یہ چیلنج ہر ملک کے لیے ہے. 5th جنریشن وار کا دشمن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک تو کائنیٹک فورس کنونشنل جنگ، نمبر 2 وہ کہتا ہے ڈپلومیٹک آئسولیشن کریں، جی پھر وہ کہتا ہے ان کی اکنامک اسٹرینگولیشن کریں، جی پھر وہ سائبر اٹیکس وغیرہ اپنے طور پہ کرتا ہے، جی. پھر وہ پروپیگنڈا وار فیئر آپ کو نگیٹ کرنے کے لیے کرتا ہے. تو پاکستان تیار ہے خدا کے کرم سے، جی. ہر چیز کو نگیٹ کر رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا پوائنٹ سیل ہو رہا ہے. آپ بین الاقوامی سطح پہ دیکھ لیں پاکستان کا امیج بیٹر ہوا ہے، بیٹر ہوا ہے. اور اللہ کے کرم سے یہ اچھی بات ہے. ٹھیک. اچھا آخری سوال جنرل صاحب یہ آپ سے پوچھیں گے کہ جو پاکستان سعودی پیکٹ ہوا ہے وہ ریئلائز کب ہو رہا ہے، یا اس کے لیے پاکستان کے لیے کیا نئے ایوینیوز ہوں گے؟ دیکھیں سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا ڈیفنس تعاون بڑے عرصے سے ہے. میں خود سعودی عربیہ میں رہا ہوں، اس کانٹیجنٹ میں تھا. 20,000 لوگ جب تھے تو میں منطقہ جنوبیہ جو ان کا ہے نا ساؤتھ میں، خمیس مشیت ابا کا سیکٹر میں اس میں انچارج تھا، اور جنرل جہانگیر کرامت اس وقت بریگیڈیئر تھے. یہ تبوک اور نارتھ میں یہ کمانڈر تھے. اور سعودی عربیہ کا ابھی جیسے میں نے کہا ہمارا ڈیفنس بجٹ $9 بلین ہے اور ان کا $80 بلین. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا فرق ہے. جی. لیکن پاکستان کی جو فوج ہے وہ بین الاقوامی سطح پہ 145 کنٹریز جن کے پاس افواج ہیں ان میں اٹ از ریٹڈ 12th، اور سعودی عربیہ کی 24th. سو اس کا نتیجہ نہیں، نتیجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ریسورسز ہیں، ہمارے پاس ٹریننگ ہے اور پروفیشنلزم ہے. اور یہ جب ہم پیس ٹائم کے اندر کوآرڈینیٹڈ کریں گے، ابھی مثلا ہماری ڈیفنس پروڈکشن کی بیس ہے، جی جی ان کی ڈیفنس پروڈکشن کی بیس نہیں ہے، وہاں ہم فیکٹریاں لگا کے ان کو اور مضبوط کریں تو پیس ٹائم کے اندر کافی تعاون ہو سکتا ہے. فائنانشلی ہمیں ہیلپ چاہیے وہ ان سے مل سکتی ہے، ان کو ٹریننگ اور پروفیشنل چاہیے وہ ہم دے سکتے ہیں. تو یہ اٹ از اے ون ون سچویشن اینڈ اے ویری گڈ سچویشن. صحیح. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا. انشاءاللہ ناظرین دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اور پروگرام.